بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ایئرپورٹ پر بیٹھی تھی اور اپنی فلائٹ کا انتظار کر رہی تھی جو کہ 8 گھنٹے لیٹ تھی۔ اپنی زندگی سے پریشان اور تنگ۔ میری زندگی کا کوئی مقصد نہیں تھا۔ جہاں جا رہی تھی وہاں جا کے بھی میں نے کچھ نہیں کرنا تھا، لیکن پھر بھی جا رہی تھی۔ اللہ نے پیسے تو بہت دیے، پر پیسے خرچ کرنے کے لیے فیملی نہیں دی تھی۔ ابھی یہی سب کچھ سوچ رہی تھی کہ اچانک ایک شور سنائی دیا۔ ایک جگہ پہ لوگ کھڑے تھے، شور مچ رہا تھا، سب لوگ بول رہے تھے۔ ایسا لگتا تھا کچھ ہوا ہے۔ میں اٹھ کر وہاں نہیں جا سکتی تھی، میری اس طرح کی عادت نہیں تھی، لیکن میں نے ایک ایسی بات سنی کہ جانے پر مجبور ہو گئی۔ کسی نے کہا کہ یہاں پہ کوئی لیڈی ڈاکٹر ہے کیا؟ کوئی لیڈی ڈاکٹر ہے؟ ایک لڑکی کو ضرورت ہے، ایک لڑکی کو ضرورت ہے۔ بار بار یہ الفاظ گونجنے لگے۔ میں ہی تو لیڈی ڈاکٹر تھی، گائنی کی اسپیشلسٹ تھی۔ میں آگے بڑھی کہ چلو لگتا ہے کسی کو ضرورت ہے، لیکن جب دیکھا کہ کس کو ضرورت تھی تو قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی، کیونکہ وہ تو ایک کم عمر۔ میرا نام ڈاکٹر ملیحہ ہے اور مجھے ڈاکٹر بننے کا بہت زیادہ شوق تھا۔ گائنی کی ہی ڈاکٹر تھی اور اپنے کام کو بہت اچھے طریقے سے کر رہی تھی، لیکن پھر میری زندگی میں ایک عجیب سا واقعہ پیش آیا جس کے بعد میری زندگی بدلتی گئی۔ ہسپتال کی وہ رات میرے ذہن میں آج بھی ایک خوفناک خواب کی طرح بسی ہوئی ہے۔ میں نے اپنی پوری پیشہ ورانہ زندگی میں کئی پیچیدہ کیسز دیکھے، کئی ماؤں کو زندگی اور موت کی کشمکش میں دیکھا، لیکن وہ کیس میرے لیے ایک بدنما داغ بن گیا۔ لڑکی کی عمر بمشکل 14 یا 15 سال تھی، نحیف، دبلی پتلی اور کمزور۔ جب اسے میرے سامنے لایا گیا تو میں نے پہلا سوال یہ کیا تھا، یہ اتنی کم عمر میں حاملہ کیسے ہو سکتی ہے؟ مگر اس کے ساتھ آئے افراد نے مجھے خاموش کروا دیا تھا۔ وہ بڑے لوگ تھے، پیسے والے، اختیار رکھنے والے۔ میں نے جب انہیں بتایا کہ اس کی حالت بہت نازک ہے تو انہوں نے ہاتھ جھٹک کر کہا کہ ڈاکٹر صاحبہ، ہم سب جانتے ہیں کہ آپ جیسے ڈاکٹر ہمیشہ کچھ نہ کچھ مسئلہ نکالتے ہیں، بس ہمارا کام کریں اور بچی کو بحفاظت ڈلیوری کروا دیں۔ میرا دل اندر ہی اندر گھبرا رہا تھا۔ میں نے ان کی بدتمیزی کا برا نہیں منایا، کیونکہ میرا کام اپنی ذمہ داری نبھانا تھا، لیکن دل میں ایک انجانا خوف تھا۔ جیسے ہی ہم نے لڑکی کو آپریشن تھیٹر میں منتقل کیا تو پتہ چلا کہ اس کی پیچیدگیاں بڑھ چکی ہیں۔ اس کی نبض کمزور پڑ رہی تھی، خون کا دباؤ گر رہا تھا اور اس کا جسم اتنا کمزور تھا کہ زچگی کے عمل کو سہنے کی طاقت نہیں تھی۔ میں جانتی تھی کہ وہ زندہ نہیں بچے گی۔ میں جانتی تھی کہ قدرت کے اصولوں کو اتنی بے دردی سے توڑا گیا ہے کہ اب میں کچھ بھی کر لوں یہ لڑکی زندگی کی بازی ہار جائے گی۔ میری پوری ٹیم نے جان فشانی سے کام کیا، لیکن جیسے ہی بچے کی پیدائش ہوئی ماں کا جسم ٹھنڈا پڑنے لگا۔ ہم نے ہر ممکن کوشش کی، مصنوعی سانس دی، دل کی دھڑکن بحال کرنے کی کوشش کی، لیکن سب بے سود۔ وہ کمسن ماں اپنی پہلی ہی اولاد کو جنم دینے کے بعد اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ مجھے ایسا لگا جیسے میری ہمت جواب دے گئی ہو۔ میں نے لڑکی کے گھر والوں کو بلایا، لیکن وہ صدمے میں آنے کی بجائے غصے میں تھے۔ جیسے ہی میں نے ان کے سامنے حقیقت رکھی کہ ان کی اپنی ہی غفلت نے اس لڑکی کی جان لی تو انہوں نے مجھ پر الزام دھر دیا۔ یہ ڈاکٹر کی لاپرواہی تھی، ڈاکٹر کی نالائکی تھی۔ اگر یہ چاہتی تو ہماری بچی کو بچا سکتی تھی۔ میں چلا رہی تھی، چیخ رہی تھی کہ یہ تمہاری اپنی غلطی ہے۔ تم نے ایک بچے کو زبردستی شادی کے بندھن میں باندھا۔ اس کے جسم نے ماں بننے کے لیے مکمل نشوونما نہیں پائی تھی، لیکن وہ لوگ نہ سنتے تھے، نہ سننا چاہتے تھے۔ ان کے تعلقات مضبوط تھے، دولت بے پناہ تھی، اور مجھ جیسی عام ڈاکٹر کے خلاف الزام لگانا ان کے لیے کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ اگلے ہی دن میرے خلاف انکوائری شروع ہو گئی۔ میری زندگی کا سب سے برا وقت شروع ہوا۔ عدالتوں میں پیشیاں، جھوٹے الزامات، بدنامی اور آخر کار میرا سسپینشن۔ میں 1 سال کے لیے اپنی نوکری سے معطل کر دی گئی تھی۔ یہ 1 سال ایک طویل اذیتناک اور تنہائی سے بھرا ہوا سال تھا۔ میرا اس دنیا میں کوئی نہیں تھا۔ والدین بچپن میں ہی دنیا چھوڑ چکے تھے، شادی کبھی کی نہیں اور ساری زندگی اپنے پیشے کو دے دی تھی۔ اب جب وہی پیشہ چھن گیا تو میں بالکل اکیلی رہ گئی تھی۔ تبھی میری بہن نے مجھے فون کیا۔ وہ کئی سالوں سے بیرون ملک مقیم تھی۔ اس نے کہا، ملیحہ 1 سال میرے پاس آ جاؤ، کچھ دن سکون سے گزارو، خود کو سنبھالو، پھر سوچنا کہ آگے کیا کرنا ہے۔
اگر یہاں رہنے کا دل کرے تو کوئی اور موقع دیکھ لینا، نہیں تو واپس آ جانا۔ مجھے یہ خیال اچھا لگا۔ یہاں رہنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا، نہ کوئی میرا تھا نہ میں کسی کی تھی۔ میں نے ٹکٹ بک کروا لیا اور جلدی جلدی سامان پیک کیا۔ ایئرپورٹ پر پہنچی تو معلوم ہوا کہ فلائٹ 8 گھنٹے لیٹ ہے۔ یہ سن کر میرا دل بیٹھ گیا۔ 8 گھنٹے؟ میں کیا کرتی؟ اتنی دیر تک میں ایک کونے میں جا کر بیٹھ گئی۔ میرے پاس وقت گزارنے کا صرف ایک ہی ذریعہ تھا، میرا موبائل فون۔ میں نے ویڈیوز دیکھنا شروع کی، مختلف ڈاکومنٹریز، موٹیویشنل سپیچز، لیکن کچھ بھی میرے اندر کے اضطراب کو کم نہ کر سکا۔ میں نے ایک ویڈیو دیکھی جس میں ایک ڈاکٹر اپنی مشکلات کے بارے میں بتا رہی تھی۔ اس نے کہا کہ کیسے وہ اپنے ملک میں انصاف نہ ملنے کی وجہ سے بیرون ملک چلی گئی اور وہاں کامیابی کی نئی راہیں کھولی۔ میں سوچنے لگی، کیا میں بھی ایسا کر سکتی ہوں؟ کیا میرے لیے بھی کوئی نیا دروازہ کھلے گا؟ میری سوچوں کا سلسلہ اس وقت ٹوٹا جب ایک بوڑھی خاتون میرے پاس آ کر بیٹھی۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا، بیٹی تم کہاں جا رہی ہو؟ میں نے انہیں بتایا کہ میں بیرون ملک جا رہی ہوں۔ کچھ وقت کے لیے وہ مسکرا کر بولی، انسان جہاں جائے وہیں رہ جاتا ہے جہاں اس کی قسمت ہو۔ اللہ تمہاری مشکل آسان کرے۔ ان کے الفاظ میرے دل کو چھو گئے۔ میں نے سر جھکا کر ان کا شکریہ ادا کیا اور پھر اپنی سوچوں میں کھو گئی۔ میری زندگی کا یہ سفر کہاں لے کر جائے گا یہ میں نہیں جانتی تھی، لیکن ایک چیز طے تھی، میں ہار نہیں مانوں گی۔ میں ایئرپورٹ کے اس کونے میں بیٹھی سوچوں میں گم تھی۔ وقت جیسے رک گیا تھا، ہر لمحہ ایک سوال بن کر ذہن پر دستک دے رہا تھا۔ میں خود سے پوچھ رہی تھی کہ یہ کیسا انصاف ہے؟ وہ لوگ جو خود اپنی غلطیوں کے ذمہ دار ہیں، وہی دوسروں پر الزام لگا کر اپنی ذمہ داریوں سے سبکدوش ہو جاتے ہیں۔ میں نے ایک بچے کو مرتے دیکھا تھا، اس کی تکلیف دیکھی تھی، اس کی بے بسی دیکھی تھی، لیکن قصوروار مجھے ٹھہرا دیا گیا۔ یہ کیسی دنیا ہے جہاں طاقتور کی زبان سچ بن جاتی ہے اور بے بس کو صفائی دینے کا موقع بھی نہیں ملتا۔ میں نے اپنی زندگی کا بہترین حصہ میڈیکل کے شعبے میں لگا دیا۔ اپنی راتیں، اپنے خواب، اپنی خوشیاں سب کچھ قربان کر دیا تاکہ دوسروں کی زندگی بچا سکوں۔ لیکن ایک غلط فہمی، ایک الزام نے میرا سب کچھ چھین لیا۔ میں یہ سب سوچ رہی تھی کہ اچانک مجھے ایک شور سنائی دیا۔ ایئرپورٹ جیسی جگہ پر شور ہونا عام بات ہے، مگر رات کی اس پہر جب زیادہ تر مسافر اپنی فلائٹس کا انتظار کرتے ہوئے خاموشی سے بیٹھے تھے، یہ شور کچھ مختلف محسوس ہوا۔ شور میری دائیں جانب سے آ رہا تھا۔ میں نے ایک لمحے کے لیے سر اٹھایا اور اس سمت دیکھا۔ لوگ ایک جگہ اکٹھے ہو رہے تھے، جیسے کوئی مسئلہ ہو گیا ہو۔ میری طبیعت ایسی نہیں تھی کہ میں دوسروں کے جھگڑوں میں مداخلت کروں، خاص طور پر اس وقت جب میں خود اپنی زندگی کے سب سے بڑے بحران سے گزر رہی تھی۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں اپنی جگہ سے نہیں ہلوں گی، لیکن دل میں بے چینی ضرور محسوس ہو رہی تھی۔ کچھ لمحے گزرے ہوں گے کہ اچانک ایک عورت ہانپتی ہوئی میری طرف آئی۔ اس کے چہرے پر شدید پریشانی تھی، آنکھوں میں خوف تھا اور وہ بدحواسی کے عالم میں ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ اس نے بلند آواز میں پوچھا، یہاں کوئی لیڈی ڈاکٹر ہے؟ کوئی ڈاکٹر ہے؟ ہمیں ضرورت ہے، میری بیٹی کو بچا لو۔ یہ سنتے ہی میرا دل زور سے دھڑکا۔ میں نے فوری طور پر سر اٹھایا اور ایک لمحے کے لیے سب کچھ بھول گئی۔ میرے پیشے کا جذبہ جاگ اٹھا۔ میں نے فوراً جواب دیا، جی میں ہوں ڈاکٹر، میرا نام ڈاکٹر ملیحہ ہے۔ عورت نے جیسے یہ سنا، اس کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے امید کی روشنی آئی اور اس نے تقریباً التجا کرتے ہوئے کہا، اللہ کا شکر ہے، آپ چلیں، فوراً چلیں، ہمیں بہت ضرورت ہے۔ میں جلدی سے کھڑی ہو گئی۔ میرے اندر اچانک ایک نیا جوش پیدا ہو گیا تھا۔ میں نے ابھی تک یہ نہیں پوچھا تھا کہ مسئلہ کیا ہے، لیکن میرا دل کہہ رہا تھا کہ شاید کوئی خاتون زچگی کی پیچیدگی کا شکار ہو چکی ہو۔ میں نے عورت کے ساتھ چلنا شروع کیا اور ساتھ ہی ذہن میں آنے والے ممکنہ مسائل کے بارے میں سوچنے لگی۔ کیا کوئی عورت دوران زچگی مشکلات کا سامنا کر رہی ہے، یا شاید کسی کو اچانک کوئی پیچیدہ میڈیکل ایمرجنسی ہو گئی ہے؟ میرے پاس اس وقت کوئی طبی سامان نہیں تھا، لیکن اگر ابتدائی طبی امداد کی ضرورت پڑی تو میں اپنی مہارت سے کام لے سکتی تھی۔ ہم تیزی سے چل رہے تھے اور جیسے ہی میں اس ہجوم کے قریب پہنچی، میرا دل دھک سے رہ گیا۔ سامنے کا منظر انتہائی پریشان کن تھا۔ زمین پر ایک نوجوان لڑکی بے ہوش پڑی تھی۔ اس کے چہرے پر شدید تکلیف کے آثار تھے، سانسیں بے ترتیب تھیں اور اس کا رنگ زرد ہو چکا تھا۔ ایک نوجوان آدمی جو شاید اس کا شوہر تھا،
پریشانی کے عالم میں اس کے پاس بیٹھا تھا اور بار بار اس کے چہرے پر پانی کے چھینٹے مار رہا تھا۔ کچھ لوگ ادھر ادھر کھڑے تھے مگر کوئی بھی کچھ کرنے کی ہمت نہیں کر پا رہا تھا۔ جب میں اس بے ہوش لڑکی کے قریب پہنچی تو اس کی ماں گھبرائی ہوئی نظروں سے میری طرف دیکھنے لگی، جیسے اسے کسی معجزے کی امید ہو۔ اس کے چہرے پر خوف اور بے بسی کے ملے جلے تاثرات تھے۔ اس نے جلدی سے میرا ہاتھ تھام لیا اور تقریباً التجا کرتے ہوئے بولی، بیٹا تم مدد کر لو گی نا؟ میں نے نرمی سے جواب دیا، جی میں لیڈی ڈاکٹر ہوں، لیکن میں صرف انہیں ہوش میں لانے کی کوشش کر سکتی ہوں۔ یہ سنتے ہی وہ بے چین ہو گئی اور جلدی سے بولی، نہیں ہمیں لیڈی ڈاکٹر کی ہی ضرورت ہے۔ میں چونک گئی۔ ایئرپورٹ پر اس وقت ایک ڈاکٹر دستیاب ہونا خود کسی کرشمے سے کم نہیں تھا، مگر انہیں خاص طور پر ایک خاتون ڈاکٹر کی کیوں ضرورت تھی؟ میں نے فوراً سوال کیا، لیڈی ڈاکٹر کی ضرورت کیوں ہے؟ یہ لڑکی تو بے ہوش ہو گئی ہے، بس اسے ہوش میں لانا ہے نا؟ عورت نے آہستہ سے کہا، نہیں یہ اس وجہ سے بے ہوش نہیں ہوئی، یہ ماں بننے والی ہے۔ یہ سن کر میں ساکت رہ گئی۔ میری آنکھیں حیرت سے کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ میرے ارد گرد کافی لوگ موجود تھے، مگر میں نے اپنی آواز نیچے رکھتے ہوئے دوبارہ پوچھا، آپ مذاق تو نہیں کر رہی؟ یہ لڑکی تو بہت کم عمر لگ رہی ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ عورت نے کوئی جواب نہیں دیا، بس بے بسی کے ساتھ اپنی بیٹی کے چہرے کو دیکھنے لگی۔ لڑکی کے اوپر گرم چادر ڈالی ہوئی تھی جو شاید سردی کی شدت کی وجہ سے تھی۔ میں نے ہلکے ہاتھ سے چادر کا ایک کنارہ اٹھایا تاکہ صورتحال کو بہتر سمجھ سکوں، اور جو دیکھا وہ میری توقعات سے بالکل برعکس تھا۔ یہ واقعی ایک زچگی کا کیس تھا۔ لڑکی کی کم عمری نے مجھے مزید حیران کر دیا تھا۔ میں نے دوبارہ گہری نظر ڈالی اور اس کے بعد اس کی ماں کی طرف دیکھ کر سنجیدگی سے کہا، یہ بے ہوش کیسے ہوئی؟ عورت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے کانپتی آواز میں کہا، درد کی شدت سے بے ہوش ہو گئی ہے۔ اس کے 9 مہینے پورے ہو چکے ہیں اور آج ہی اس کی ڈیلیوری متوقع تھی۔ میری حیرت میں مزید اضافہ ہو گیا۔ میں نے اپنی پوری زندگی میں ایسے کیسز دیکھے تھے، مگر اس طرح کے حالات میں، اس طرح کی جگہ پر، یہ میرے لیے بالکل نیا تجربہ تھا۔ میں نے جلدی سے لڑکی کی حالت کا اندازہ لگانا شروع کیا اور مجھے یقین ہو گیا کہ یہ واقعی ڈیلیوری کا وقت تھا۔ اب میرے لیے سب سے اہم بات یہی تھی کہ یہاں موجود لوگوں کو ہٹا کر کچھ پرائیویسی فراہم کی جائے تاکہ لڑکی کو آرام سے چیک کیا جا سکے۔ میں نے عورت سے کہا، یہاں سے باقی لوگوں کو ہٹا دیں اور کسی طرح پردے کا انتظام کریں۔ عورت نے فوراً باقی افراد کی طرف دیکھا اور انہیں پیچھے ہٹنے کا اشارہ کیا۔ ہجوم میں کچھ لوگ تجسس کے ساتھ دیکھ رہے تھے، مگر جب میں نے سخت لہجے میں کہا کہ یہ ایک ہنگامی طبی صورتحال ہے تو زیادہ تر لوگ خاموشی سے پیچھے ہٹ گئے۔ لڑکی کے ساتھ ایک اور عورت کھڑی تھی جو مسلسل گھبراہٹ کے عالم میں میری بیٹی کی تکرار کر رہی تھی۔ شاید وہی اس کی ماں تھی۔ اس کے ساتھ ہی ایک عمر رسیدہ آدمی کھڑا تھا جس کے چہرے پر پریشانی اور بے بسی کے گہرے آثار تھے۔ وہ خاموش کھڑا تھا جیسے یہ سب کچھ سمجھنے سے قاصر ہو۔ اس کے علاوہ ایک اور نوجوان لڑکی بھی قریب تھی جو شاید اس بے ہوش لڑکی کی بہن یا قریبی رشتہ دار ہو سکتی تھی۔ وہ بھی خوف زدہ لگ رہی تھی۔ کچھ لوگوں نے جلدی سے پردے کا انتظام کیا۔ رات کا وقت تھا، سردی بھی کافی زیادہ تھی اور ایئرپورٹ پر لوگوں کی تعداد پہلے ہی کم تھی، جس کی وجہ سے ہمارے پاس تھوڑا وقت تھا کہ ہم کچھ کر سکیں۔ فی الحال میں نے ان لوگوں سے کوئی سوال نہیں پوچھا کیونکہ اس وقت سب سے اہم بات لڑکی اور اس کے ہونے والے بچے کی جان بچانا تھی۔ میں نے اپنی توجہ مکمل طور پر لڑکی کے طبی معائنے پر مرکوز کر دی۔ پہلا کام یہ تھا کہ کسی طرح لڑکی کو ہوش میں لایا جائے۔ میں نے اپنی جیب سے رومال نکالا اور اس کے ماتھے پر ہلکے سے پانی کے چھینٹے مارے، پھر آہستہ سے اس کی کلائی تھامی تاکہ اس کی نبض کا اندازہ کر سکوں۔ نبض کمزور تھی مگر موجود تھی۔ اتنے میں نے اس آدمی کی طرف دیکھا جو وہاں پریشان کھڑا تھا اور شاید لڑکی کا قریبی رشتہ دار تھا۔ میں نے تیزی سے کہا، آپ جلدی سے کچھ طبی سامان لے کر آئیں، مجھے فوراً ضرورت ہے۔ آدمی نے ایک لمحے کے لیے میری طرف دیکھا، پھر فوراً پلٹا اور تیزی سے ایئرپورٹ کی دکانوں کی طرف بھاگ گیا، شاید کسی فارمیسی یا میڈیکل سٹور کی تلاش میں نے ایک گہری سانس لی اور خود کو سنبھالتے ہوئے سوچا، اب پتہ نہیں آگے کیا ہونے والا ہے، مگر مجھے ہر حال میں اس لڑکی اور اس کے بچے کی جان بچانی ہے۔ لڑکی کی حالت بے حد خراب ہو چکی تھی۔ اس کا چہرہ پسینے سے تر تھا، آنکھیں نیموا تھیں اور اس کے ہونٹ کانپ رہے تھے۔ جب اسے ہوش آیا تو وہ تکلیف سے کرا رہی تھی۔
میں نے نرمی سے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا اور تسلی دینے والے انداز میں کہا، تم ٹھیک ہو، میں ڈاکٹر ہوں، تمہاری مدد کرنے کے لیے آئی ہوں، تمہیں کچھ نہیں ہوگا۔ لڑکی نے آہستہ آہستہ اپنی مدھم آنکھیں کھولیں اور مجھے دیکھا۔ اچانک اس کے چہرے پر خوف کے آثار نمایاں ہو گئے، جیسے وہ کسی بڑے خطرے میں ہو، جیسے وہ کچھ کہنا چاہ رہی ہو مگر الفاظ اس کی زبان پر رک رہے ہوں۔ پھر اس نے کانپتے ہاتھوں سے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے اپنے قریب کھینچ لیا۔ میں نے جھک کر سنا تو اس نے سرگوشی میں بہت نحیف مگر پردرد لہجے میں کہا، میرا بچہ، اس آدمی کو نہ دینا، میرے بچے کو اس آدمی کے حوالے مت کرنا۔ میں حیرت میں پڑ گئی، ایسا کیوں کہہ رہی تھی؟ وہ اتنی تکلیف میں تھی پھر بھی اس جملے کو دہرا رہی تھی، جیسے یہ کہنا اس کے لیے سب سے ضروری ہو۔ میں نے سنا تھا کہ جب کوئی شدید تکلیف میں ہو اور پھر کوئی بات کہے تو وہ بات دل سے نکلتی ہے اور اس وقت سچائی پر مبنی ہوتی ہے۔ میں نے اس کے کان کے قریب جا کر آہستہ سے کہا، ٹھیک ہے، میں تمہاری بات یاد رکھوں گی، تم بس خود کو سنبھالو۔ لڑکی کی تکلیف بڑھتی جا رہی تھی۔ میں نے فوراً ایمبولینس کے عملے کو کال کر دیا تھا اور ایئرپورٹ کی میڈیکل ٹیم بھی جلد پہنچنے والی تھی، مگر حالات ایسے ہو چکے تھے کہ مزید انتظار ممکن نہیں تھا۔ اس کی حالت مسلسل بگڑ رہی تھی اور میں نے اپنی ساری توجہ اس کی زچگی پر مرکوز کر لی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد وہ لمحہ آن پہنچا، ایئرپورٹ کے کونے میں جہاں لوگ پہلے ہی کم تھے اور پردے کا انتظام کر دیا گیا تھا۔ ایک ننھی جان نے دنیا میں قدم رکھا۔ وہ ایک بیٹا تھا، ایک خوبصورت گلابی گالوں والا معصوم بچہ۔ میں نے اسے نرمی سے اٹھایا اور ایک لمحے کے لیے اس کے چہرے کو غور سے دیکھا۔ وہ ایک عام نوزائیدہ بچے کی طرح رو رہا تھا، مگر جیسے ہی میں نے اسے سینے سے لگایا وہ تھوڑا سا پرسکون ہو گیا۔ میں نے جلدی سے بچے کو اس کی ماں کے حوالے کرنا چاہا تاکہ وہ اس کی قربت محسوس کر سکے، مگر جیسے ہی میں نے لڑکی کی طرف دیکھا اس کی آنکھیں بند ہو چکی تھیں، وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ اب میں نے بچے کو اپنے سینے سے لگا لیا اور اس کی حفاظت کے لیے اسے مضبوطی سے تھام لیا۔ ماحول میں ایک دم خاموشی چھا گئی تھی، جیسے سب لوگ حیران اور ششدر ہوں کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ تبھی وہ آدمی جو کافی دیر سے خاموش کھڑا تھا اچانک تیزی سے آگے بڑھا اور بولنے لگا، یہ بچہ میرا ہے، مجھے پکڑائیں۔ اس کے لہجے میں ایک عجیب بے چینی تھی، جیسے وہ کسی خوف میں مبتلا ہو۔ میں نے مضبوط لہجے میں کہا، نہیں، میں آپ کو یہ بچہ نہیں دوں گی۔ آدمی نے حیرت سے میری طرف دیکھا، جیسے میری بات پر یقین نہ آیا ہو۔ وہ ایک لمحے کے لیے رکا، پھر سختی سے بولا، یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ ہم نے آپ کو مدد کے لیے بلایا تھا، آپ اپنے حد سے باہر جا رہی ہیں۔ بچہ ہمارا ہے، ہمیں دیں۔ اس کی آنکھوں میں جھانکا، وہاں بے چینی کے ساتھ ساتھ ایک عجیب سی سختی تھی، جیسے وہ کسی چیز کو چھپانے کی کوشش کر رہا ہو۔ میں نے اپنا لہجہ مزید مضبوط کر کے کہا، جب تک اس لڑکی کو ہوش نہیں آتا اور وہ خود نہیں کہتی کہ یہ بچہ آپ کے حوالے کر دیا جائے، میں یہ قدم نہیں اٹھاؤں گی۔ وہ آدمی غصے میں آ گیا۔ اس کے ساتھ کھڑی دوسری عورت جو شاید اس کی رشتہ دار تھی جلدی سے آگے بڑھی اور بولی، یہ ہمارا خاندانی معاملہ ہے، آپ بیچ میں مت پڑیں۔ اب وہاں اور بھی لوگ جمع ہو چکے تھے، وہ سب حیرت سے یہ تماشا دیکھ رہے تھے۔ کسی کے چہرے پر سوالات تھے، کسی کے چہرے پر ہمدردی۔ چند لمحے بعد ایک بڑی عمر کے آدمی کو تیزی سے ہماری طرف آتے دیکھا۔ وہ ایئرپورٹ کا مینیجر تھا جو اس ہنگامے کی خبر سن کر یہاں پہنچا تھا۔ اس نے سخت لہجے میں کہا، یہ سب کیا ہو رہا ہے یہاں؟ ایئرپورٹ پر زچگی اور یہ جھگڑا کس بات کا ہے؟ میں نے جلدی سے صورتحال اسے سمجھائی۔ یہ لڑکی کم عمر ہے، اسے ایئرپورٹ پر لایا گیا، یہاں زچگی ہوئی اور اس نے خود مجھ سے کہا کہ میں اس کے بچے کو اس آدمی کے حوالے نہ کروں۔ اب جب تک وہ ہوش میں نہیں آتی اور خود فیصلہ نہیں کرتی، میں کسی کو بھی بچہ نہیں دوں گی۔ مینیجر نے آدمی کی طرف دیکھا اور پوچھا، آپ اس لڑکی کی کون ہیں؟ آدمی نے فوراً کہا، میں اس کا شوہر ہوں اور یہ میرا بیٹا ہے۔ یہ سن کر میں مزید حیران ہو گئی۔ میں نے آدمی کی بڑی عمر کو دیکھا اور سوچا کہ کیا واقعی یہ سچ ہو سکتا ہے؟ لڑکی کم عمر لگ رہی تھی جبکہ یہ آدمی 50 کے قریب تھا۔ میں نے فوراً کہا، دیکھیں، یہ معاملہ بہت سنجیدہ ہے۔ ایک کم عمر لڑکی، ایک بڑی عمر کا آدمی اور ایک ایسا بچہ جس کے بارے میں وہ واضح الفاظ میں کہہ چکی ہے کہ اس آدمی کو نہ دیا جائے۔ مجھے لگتا ہے کہ پولیس کو اطلاع دینی چاہیے۔ یہ سن کر آدمی کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ وہ گھبرا گیا اور جلدی سے بولا، پولیس؟ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ ہمارا ذاتی معاملہ ہے، مگر میں پیچھے ہٹنے والوں میں سے نہیں تھی۔
میں نے بچے کو اپنے سینے سے لگایا اور مضبوط لہجے میں کہا، جب تک اس لڑکی کو ہوش نہیں آتا اور جب تک وہ خود یہ نہیں کہتی کہ بچہ اس آدمی کے حوالے کیا جائے، میں یہ قدم نہیں اٹھاؤں گی۔ اور ویسے بھی میں ڈاکٹر ہوں، مجھے بچے کی حفاظت کرنا بہتر معلوم ہے۔ ایئرپورٹ کا مینیجر اب سنجیدگی سے معاملہ دیکھ رہا تھا۔ اس نے آدمی کی طرف گھورتے ہوئے کہا، مجھے لگتا ہے کہ ڈاکٹر صاحبہ ٹھیک کہہ رہی ہیں، اس معاملے کی پوری جانچ ہونی چاہیے۔ جب تک لڑکی ہوش میں نہیں آتی اور جب تک کوئی قانونی وضاحت نہیں ملتی، بچہ ڈاکٹر صاحبہ کے پاس ہی رہے گا۔ اب سب لوگ مجھے حیرت سے دیکھ رہے تھے اور میں نے سوچا یہ معاملہ جتنا نظر آ رہا ہے اس سے کہیں زیادہ پیچیدہ ہے، لیکن اب مجھے اس بچے اور اس کی ماں کے لیے کھڑے رہنا ہوگا۔ وہی عورت جو کچھ دیر پہلے نرمی سے مجھ سے مدد مانگ رہی تھی، اب غصے سے آنکھیں دکھانے لگی۔ اس کی نظروں میں ایک عجیب تبدیلی آ چکی تھی، جیسے اس کی شخصیت کا ایک نیا سخت اور بے رحم رخ سامنے آ گیا ہو۔ وہ تلخ لہجے میں بولی، ہم نے آپ کو مدد کے لیے بلایا تھا، نہ کہ یہ سب تماشا دیکھنے کے لیے۔ میں نے ایک لمحے کے لیے اس عورت کو غور سے دیکھا۔ کیا واقعی یہی عورت تھی جو تھوڑی دیر پہلے عاجزی سے میرے ہاتھ پکڑ کر مدد مانگ رہی تھی؟ اب اس کے لہجے میں نہ شکر گزاری تھی، نہ التجا، بلکہ ایک عجیب بدتمیزی اور غصہ جھلک رہا تھا۔ میں نے گہری سانس لی اور تحمل سے کہا، اچھا، یعنی آپ نے مجھے صرف استعمال کیا؟ جب آپ کو میری ضرورت تھی تب آپ نے ادب سے مدد مانگی، اور اب جب میں وہی کر رہی ہوں جو ایک ڈاکٹر کا فرض ہے تو آپ مجھ سے بدتمیزی کر رہی ہیں۔ عورت نے نخوت سے سر جھٹکا، جیسے میری بات اس کے لیے بے معنی ہو۔ میں نے فوراً فیصلہ کیا کہ اب ان لوگوں کو احساس دلانا ضروری ہے کہ ہر چیز ان کی مرضی کے مطابق نہیں ہو سکتی۔ میں نے سنجیدہ لہجے میں کہا، ٹھیک ہے، اگر آپ کو میری مدد نہیں چاہیے تھی اور آپ نے محض مجھے استعمال کیا تو پھر مجھے میری فیس دیں۔ میں ایک پروفیشنل ڈاکٹر ہوں، میری کم از کم فیس 50,000 روپے ہے۔ آپ فوراً مجھے میری فیس ادا کریں۔ یہ سن کر عورت کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ وہ جو ابھی تک سخت لہجے میں بات کر رہی تھی، ایک لمحے کے لیے چپ ہو گئی، جیسے اسے اندازہ ہو گیا ہو کہ وہ غلط آدمی سے الجھ رہی ہے۔ اس کے ساتھ کھڑے مردوں نے بھی ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ وہ آدمی جو بچے کو لینے کے لیے بضد تھا تل ملا کر بولا، یہ کیا بکواس ہے، ہم نے تمہیں بلا کر اپنے سر پر مصیبت لے لی۔ میں نے دونوں ہاتھوں سے بچے کو مضبوطی سے اپنے سینے سے لگا لیا۔ بچہ میں کسی قیمت پر نہیں دوں گی، میں نے دو ٹوک لہجے میں کہا۔ اب مجمع مزید بڑھ چکا تھا۔ ایئرپورٹ کے عملے کے کچھ لوگ بھی وہاں کھڑے تھے جو صورتحال کو دیکھ رہے تھے۔ مجھے اندازہ تھا کہ یہاں رہنا اب خطرناک ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ لوگ کسی بھی وقت کچھ بھی کر سکتے تھے۔ میں نے جلدی سے بچے کو اپنی شال میں لپیٹا اور وہاں سے نکلنے کی تیاری کی۔ میں نے ایئرپورٹ کی دکانوں سے بچے کے لیے دودھ اور دیگر ضروری چیزیں خریدی۔ بچے کی معصوم صورت دیکھ کر میرا دل بھر آیا۔ وہ بے خبر تھا کہ اس کی دنیا میں آتے ہی کیسی کشمکش شروع ہو چکی ہے۔ میں نے ایک نسبتاً پرسکون جگہ پر بیٹھ کر بچے کو دودھ پلایا۔ اس کا چھوٹا سا ہاتھ میری انگلیوں میں لپٹا ہوا تھا، جیسے وہ مجھ سے بے اختیار جڑ چکا ہو۔ میں نے سوچا کہ اگر اس معصوم کی ماں دوبارہ ہوش میں نہ آئی تو اس کا کیا ہوگا؟ کیا یہ لوگ اسے چھین کر لے جائیں گے؟ کیا میں اس کی حفاظت نہیں کر سکوں گی؟ اتنے میں ایمبولینس آ چکی تھی۔ لڑکی کو وہاں لے جانے کی تیاری ہو رہی تھی۔ اس کی حالت ابھی تک تشویشناک تھی اور میں دعا کر رہی تھی کہ وہ جلد ہوش میں آ جائے تاکہ حقیقت کھل سکے۔ میں نے بغیر وقت ضائع کیے ایمبولینس میں جگہ لی اور بچے کو اپنے ساتھ رکھا۔ اب ہم ہسپتال کی طرف جا رہے تھے، مگر راستہ کافی طویل تھا، تقریباً 1 گھنٹے کا سفر تھا، اور مجھے ڈر تھا کہ کہیں لڑکی راستے میں ہی دم نہ توڑ دے۔ میں نے کئی بار اس کے چہرے کو دیکھا، اس کی حالت واقعی خراب تھی۔ میں نے آہستہ سے اس کی نبض چیک کی، وہ بہت کمزور تھی لیکن زندہ تھی۔ میں نے ایمبولینس کے عملے سے کہا کہ جلدی کریں کیونکہ ہمیں زیادہ وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ ایمبولینس کی سرخ بتی سڑک پر جھلملاتی جا رہی تھی اور میں بے چینی سے دعا کر رہی تھی کہ لڑکی ہوش میں آ جائے۔ یہ ایک عجیب لمحہ تھا۔ میں جو ہمیشہ زندگی کو بے مقصد سمجھتی تھی، آج مجھے لگ رہا تھا کہ میرے پاس کوئی مشن ہے، کوئی مقصد ہے جس کے لیے مجھے لڑنا ہے۔ یہ بچہ، یہ ماں اور یہ غیر یقینی صورتحال، میں ان دونوں کو کسی بھی حال میں ان ظالموں کے حوالے نہیں کر سکتی تھی۔ ایمبولینس میں تقریباً آدھا گھنٹہ گزر چکا تھا جب اچانک میں نے محسوس کیا کہ لڑکی کی آنکھیں ذرا سی کانپی۔
میں نے فوراً اس کا ہاتھ تھاما اور نرمی سے کہا، تمہیں کچھ نہیں ہوگا، بس ہمت سے کام لو، تم محفوظ ہو۔ آہستہ آہستہ اس نے اپنی پلکیں کھولی۔ اس کی آنکھوں میں ایک انجانی دہشت تھی، جیسے وہ کسی خوفناک خواب سے جاگی ہو۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، پھر فوراً میرے ہاتھ میں موجود بچے کو دیکھ کر بے قراری سے بولی، میرا بیٹا۔ میں نے آہستہ سے کہا، تمہارا بچہ بالکل محفوظ ہے، تم فکر نہ کرو، مگر تمہیں مجھے سچ بتانا ہوگا۔ وہ لوگ کون تھے؟ تم نے کیوں کہا تھا کہ میں اس بچے کو اس آدمی کے حوالے نہ کروں؟ لڑکی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ ہلکی سی آواز میں بولی، وہ میرا شوہر نہیں ہے۔ یہ سن کر میں ساکت رہ گئی۔ تو پھر وہ کون ہے؟ میں نے جلدی سے پوچھا۔ لڑکی کی سانسیں اکھڑ رہی تھی، مگر اس نے کمزوری کے باوجود کہنا شروع کیا، میرا نام نائلہ ہے، مجھے میرے گاؤں سے زبردستی اٹھایا گیا تھا، میرے ماں باپ کو مار دیا گیا اور اس آدمی نے مجھے خرید لیا۔ یہ سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ خرید لیا؟ میں نے دھیرے سے پوچھا، جیسے مجھے اپنی سماعت پر یقین نہ آ رہا ہو۔ نائلہ نے سر ہلایا۔ ہاں، مجھے ایک ظالم گروہ نے اغوا کیا تھا اور پھر مجھے بیچ دیا گیا۔ وہ آدمی مجھے اپنے ساتھ لے آیا اور کہا کہ میں اس کے لیے بچے پیدا کروں تاکہ وہ انہیں مزید بیچ سکے۔ میرا دماغ چکرا گیا۔ تو یہ معاملہ عام نہیں تھا، یہ انسانی اسمگلنگ کا معاملہ تھا۔ میں نے فوراً ایمبولینس ڈرائیور کو کہا، براہ کرم پولیس اسٹیشن کی طرف چلیں، ہمیں رپورٹ درج کرانی ہے۔ مگر اسی لمحے ایمبولینس کے پیچھے ایک گاڑی تیزی سے آتی دکھائی دی۔ میں نے اپنی آنکھوں میں شدید خطرے کا احساس کیا۔ کیا یہ وہی لوگ تھے؟ کیا وہ ہمیں روکنے کے لیے آ رہے تھے؟ میرے دل میں ایک ہی عزم تھا، میں کسی قیمت پر اس بچی اور اس کے معصوم بیٹے کو ان درندوں کے حوالے نہیں ہونے دوں گی۔ ایمبولینس کے سائرن کی آواز سڑک پر گونج رہی تھی، مگر میرے کانوں میں وہ الفاظ بار بار گونج رہے تھے جو نائلہ نے ابھی کہے تھے، مجھے بیچ دیا گیا تھا۔ ایک لمحے کے لیے مجھے اپنے حواس پر قابو رکھنا مشکل لگ رہا تھا، لیکن میں نے خود کو سنبھالا۔ اب میں جو کچھ کر رہی تھی وہ محض ایک ڈاکٹر کا فرض نہیں تھا، بلکہ ایک انسانیت کی جنگ تھی۔ مگر اچانک ایمبولینس کے پیچھے ایک تیز رفتار گاڑی نمودار ہوئی۔ میں نے جیسے ہی اس گاڑی کو دیکھا، میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ وہی لوگ تھے، وہ ہمیں روکنے کے لیے آ رہے تھے۔ میں نے فوراً ایمبولینس کے ڈرائیور کو خبردار کیا، یہ گاڑی ہمیں فالو کر رہی ہے، ہمیں پولیس اسٹیشن کے قریب جانا ہوگا۔ ڈرائیور نے میری بات سن کر رفتار بڑھا دی، لیکن وہ گاڑی بھی ہمارے پیچھے پیچھے تھی۔ اچانک گاڑی سے ایک شخص نے کھڑکی سے جھانک کر ہماری طرف اشارہ کیا اور چیخ کر بولا، روکو، وہ بچہ ہمارا ہے۔ نائلہ خوف سے کانپنے لگی۔ میں نے اسے دلاسا دیا، فکر مت کرو، میں تمہیں ان کے حوالے نہیں ہونے دوں گی۔ گاڑی کے اندر بیٹھے لوگ ایمبولینس کو روکنے کی کوشش کر رہے تھے۔ وہ بار بار قریب آتے اور ہماری ایمبولینس کو ٹکر مارنے کی کوشش کرتے۔ ڈرائیور نے گھبرا کر مجھ سے کہا، میڈم، یہ خطرناک ہو سکتا ہے، اگر انہوں نے ہمیں روکا تو نہ جانے کیا ہوگا۔ میں نے بے خوفی سے جواب دیا، ڈرائیور، بس پولیس اسٹیشن کی طرف بھاگو، ہم کسی بھی قیمت پر نہیں رکیں گے۔ ایمبولینس کے اندر نائلہ بری طرح کانپ رہی تھی اور بچے کی ننھی سی سانسیں میرے سینے سے لگ کر چل رہی تھیں۔ میں نے شال کو مضبوطی سے اس کے گرد لپیٹا اور دعا کرنے لگی کہ ہم جلد از جلد کسی محفوظ جگہ پہنچ جائیں۔ ایمبولینس کے ڈرائیور نے ہوشیاری سے ایک تنگ گلی میں موڑ لیا تاکہ ان کا پیچھا چھوٹ سکے، مگر وہ گاڑی اب بھی ہمارے پیچھے تھی۔ اچانک ایک چوراہے پر پہنچ کر ایمبولینس کے سامنے ایک اور گاڑی آ گئی جس کی ہیڈ لائٹ سیدھی ہماری آنکھوں میں پڑ رہی تھی۔ ایمبولینس رکنے پر مجبور ہو گئی۔ میں نے فوراً ڈرائیور کو اشارہ کیا کہ کچھ نہ کہے اور بس حالات کا جائزہ لے۔ نائلہ کی آنکھوں میں خوف تھا، لیکن میں نے اس کا ہاتھ تھام کر کہا، ہمت رکھو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ سامنے کھڑی گاڑی سے وہی آدمی اترا جو ایئرپورٹ پر بچے کو لینے کے لیے ضد کر رہا تھا۔ اس کے ساتھ کچھ اور آدمی بھی تھے جو کافی خطرناک لگ رہے تھے۔ اس آدمی نے آگے بڑھ کر غصے سے کہا، بہت ہو گیا، اب بس، یہ میرا بچہ ہے اور میں اسے لے کر ہی جاؤں گا، تم لوگ میری راہ میں رکاوٹ نہیں بن سکتے۔ میں نے اسے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جواب دیا، یہ بچہ تمہارا نہیں ہے، نائلہ نے خود مجھے بتایا ہے کہ تم نے اسے زبردستی قید میں رکھا تھا۔ میں تمہیں اس بچے کو لے جانے نہیں دوں گی۔ وہ آدمی کہکا لگا کر ہنسا، لڑکی، تم بہت بہادر بن رہی ہو، لیکن یاد رکھو، تم یہاں اکیلی ہو اور ہم زیادہ ہیں۔ جیسے ہی وہ آدمی آگے بڑھا،
اچانک سڑک کے دوسری طرف سے پولیس کی گاڑیوں کے سائرن بجنے لگے۔ وہ گاڑیاں بڑی تیزی سے ہماری طرف آ رہی تھیں۔ میں نے دل میں شکر ادا کیا کہ ایمبولینس کے ڈرائیور نے دوران سفر ہی پولیس کو اطلاع دے دی تھی۔ پولیس کی گاڑیوں کو دیکھ کر وہ آدمی اور اس کے ساتھی بوکھلا گئے۔ ایک پولیس افسر تیزی سے نیچے اترا اور ہم سے پوچھا، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ میں نے فوراً ساری کہانی مختصر الفاظ میں بیان کی۔ یہ لوگ اس معصوم لڑکی کو اغوا کر کے لائے تھے اور اب اس کے بچے کو زبردستی چھیننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پولیس افسر نے سختی سے ان آدمیوں کو گھورا اور کہا، سب کے سب ہاتھ اوپر کریں، تم سب کو حراست میں لیا جاتا ہے۔ وہ آدمی کچھ کہنے ہی والا تھا کہ پولیس نے اسے اور اس کے ساتھیوں کو ہتھکڑیاں پہنا دی۔ نائلہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ وہ سسک کر بولی، کیا میں آزاد ہوں؟ میں نے مسکرا کر کہا، ہاں نائلہ، اب تم آزاد ہو۔ ہماری ایمبولینس آخر کار ہسپتال پہنچ گئی۔ نائلہ کو فوراً داخل کر لیا گیا اور میں نے اس کے ساتھ رہنے کا فیصلہ کیا۔ وہ بہت کمزور تھی، مگر اس کے چہرے پر ایک اطمینان تھا کہ وہ محفوظ ہاتھوں میں ہے۔ چند دن بعد جب نائلہ مکمل طور پر صحت یاب ہو گئی تو میں نے اسے گلے لگایا اور کہا، اب تمہیں اپنے لیے نئی زندگی شروع کرنی ہوگی۔ میں تمہاری مدد کروں گی، تم اکیلی نہیں ہو نائلہ۔ نائلہ نے میری طرف حیرانی سے دیکھا، تم میرے لیے اتنا کر رہی ہو؟ کیوں؟ میں نے نرمی سے جواب دیا، کیونکہ جب میں نے تمہیں پہلی بار دیکھا تھا تبھی میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں تمہیں بچاؤں گی، اور اب تمہیں بھی ہمت کرنی ہوگی اپنی اور اپنے بچے کی زندگی کے لیے۔ نائلہ کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر اس بار یہ آنسو خوشی اور امید کے تھے۔ وہ بولی، شاید اللہ نے تمہیں میرے لیے فرشتہ بنا کر بھیجا تھا۔ میں نے مسکرا کر کہا، شاید، مگر اب میں تمہارے ساتھ ہوں، ہمیشہ۔ ہسپتال میں نائلہ کی صحت روز بروز بہتر ہو رہی تھی۔ میں اس کے پاس زیادہ وقت گزارتی، اس کے بچے کو گود میں لے کر بیٹھتی اور اس کی ہر ضرورت کا خیال رکھتی۔ نائلہ اب بھی خوفزدہ تھی۔ وہ بار بار دروازے کی طرف دیکھتی، جیسے کسی بھی لمحے کوئی آ کر اسے دوبارہ قید میں لے جائے گا۔ میں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور نرمی سے کہا، نائلہ، اب تمہیں کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ لوگ گرفتار ہو چکے ہیں اور میں تمہارے ساتھ ہوں۔ نائلہ نے میری طرف آنکھوں میں تشکر لیے دیکھا، مگر اس کے لب لرز رہے تھے۔ وہ آہستہ سے بولی، تمہیں نہیں پتا وہ لوگ کتنے طاقتور ہیں۔ وہ کسی بھی طرح چھوٹ سکتے ہیں اور مجھے دوبارہ ڈھونڈ سکتے ہیں۔ میں نے نرمی مگر مضبوطی سے جواب دیا، یہ مت سوچو کہ تم کمزور ہو، تم نے بہت ہمت دکھائی ہے اور اب تمہیں اپنی اور اپنے بچے کی خاطر مضبوط رہنا ہوگا۔ اگلے دن پولیس ہسپتال آئی۔ انسپکٹر نے بتایا کہ نائلہ کا شوہر ایک بااثر شخص تھا اور اس کے خلاف کیس لڑنا آسان نہیں ہوگا۔ ہمارے پاس ثبوت تو ہے، مگر ہمیں نائلہ کا بیان بھی چاہیے۔ کیا وہ عدالت میں گواہی دینے کے لیے تیار ہے؟ نائلہ یہ سن کر ایک دم پیچھے ہٹ گئی۔ اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ وہ جھجکتے ہوئے بولی، میں نہیں جانتی۔ اگر میں نے بیان دیا تو وہ لوگ مجھے جان سے مار سکتے ہیں۔ میں نے اس کے ہاتھ تھامے اور محبت بھرے لہجے میں کہا، اگر تم خاموش رہو گی تو وہ پھر کسی اور لڑکی کی زندگی برباد کریں گے۔ تمہیں انصاف کے لیے کھڑا ہونا ہوگا۔ میں تمہارے ساتھ ہوں، ہر قدم پر۔ نائلہ کی آنکھوں میں خوف اور ہمت کی ملی جلی کیفیت تھی۔ وہ کچھ لمحے خاموش رہی، پھر آہستہ سے سر ہلا دیا، ٹھیک ہے، میں گواہی دوں گی۔ ہسپتال میں نائلہ کا علاج مکمل ہونے کے بعد میں نے اس کے لیے ایک محفوظ جگہ تلاش کرنے کا سوچا۔ میں اسے سیدھا اس کے پرانے گھر بھیجنے کا خطرہ نہیں لے سکتی تھی۔ پولیس کی مدد سے نائلہ اور اس کے بچے کو ایک خفیہ پناہ گاہ میں منتقل کر دیا گیا، جہاں وہ محفوظ رہ سکتی تھی۔ وہاں پہنچ کر نائلہ کو پہلی بار سکون ملا۔ میں نے دیکھا کہ وہ اپنے بچے کو پہلی بار بغیر کسی خوف کے پیار کر رہی تھی۔ اس کی پیشانی چوم رہی تھی اور اسے سینے سے لگا رہی تھی۔ میں نے مسکرا کر کہا، یہی وہ لمحہ ہے جس کے لیے تم نے اتنی ہمت دکھائی نائلہ۔ اب تمہیں اپنے لیے ایک نئی زندگی شروع کرنی ہے۔ وہ خاموشی سے مجھے دیکھتی رہی، پھر بولی، مگر میں کیا کروں گی؟ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، نہ گھر، نہ پیسے، نہ کوئی سہارا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکا اور کہا، میں تمہیں اپنے ساتھ رکھ سکتی ہوں۔ اگر تم چاہو تو تم میری مدد کر سکتی ہو، میرے کلینک میں کام کر سکتی ہو۔ تم نے خود اپنی زندگی کے لیے اتنی جنگ لڑی ہے، شاید تم اب اور لوگوں کی مدد بھی کر سکو۔ نائلہ کے چہرے پر حیرت اور امید کا ملا جلا اظہار تھا۔ وہ تھوڑی دیر خاموش رہی، پھر آہستہ سے بولی،
اگر تمہیں برا نہ لگے تو میں تمہارے ساتھ رہنا چاہوں گی. میں تمہارے ساتھ کام کرنا چاہتی ہوں تاکہ کسی اور لڑکی کو میری جیسی اذیت نہ جھیلنی پڑے. نائلہ کی گواہی دینے پر عدالت میں مقدمہ شروع ہو گیا. اس کے شوہر کے وکیلوں نے بھرپور کوشش کی کہ کیس کو کمزور کریں. انہوں نے نائلہ پر الزام لگایا کہ وہ خود بھاگ کر گئی تھی اور اب بدنام کرنے کے لیے جھوٹ بول رہی ہے. مگر جب میں نے بطور گواہ بیان دیا کہ نائلہ کو ایئرپورٹ پر کس حالت میں پایا تھا اور کیسے وہ خوفزدہ تھی تو جج نے کیس کو سنجیدگی سے لیا. آخر کار کئی ہفتوں کی سماعتوں کے بعد عدالت نے فیصلہ سنا دیا. نائلہ کے شوہر اور اس کے ساتھیوں کو لڑکیوں کی سمگلنگ، زبردستی شادی اور نائلہ پر ظلم کرنے کے جرائم میں قصوروار ٹھہرایا گیا. انہیں سخت سزا دی گئی. نائلہ کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے. اس نے میرا ہاتھ تھام کر کہا، اگر تم نہ ہوتی تو میں کبھی یہاں تک نہ پہنچتی. میں نے مسکرا کر کہا، یہ تمہاری ہمت تھی نائلہ. تم نے خود اپنی آزادی حاصل کی ہے. اب تمہیں آگے بڑھنا ہے. کیس ختم ہونے کے بعد نائلہ نے میرے کلینک میں کام شروع کر دیا. وہ عورت جو کبھی سہمی ہوئی، خاموش اور بے بس تھی، اب ایک مضبوط، خود مختار ماں بن چکی تھی. وہ دوسری مظلوم عورتوں کی مدد کے لیے کام کرنے لگی. ایک دن جب میں کلینک میں کام کر رہی تھی، نائلہ میرے پاس آئی اور مسکرا کر بولی، پتہ ہے، آج پہلی بار میں نے اپنے بیٹے کو ایک مکمل ماں کی طرح محسوس کیا ہے. اب میں ڈرتی نہیں ہوں، میں خود کو کمزور نہیں سمجھتی، اور یہ سب تمہاری بدولت ہے. میں نے ہنستے ہوئے کہا، یہ سب تمہاری اپنی ہمت کا نتیجہ ہے نائلہ، اور اب تمہاری زندگی میں خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی. اس دن میں نے محسوس کیا کہ بعض اوقات کسی کی زندگی بچانے کے لیے صرف دوائیوں کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ ہمدردی، حوصلہ اور صحیح وقت پر صحیح فیصلہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. نائلہ اب ایک نئی راہ پر تھی اور میں جانتی تھی کہ وہ کبھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھے گی. وقت گزرتا گیا اور نائلہ کی زندگی میں نئے رنگ بھرنے لگے. وہ اب صرف ایک مظلوم عورت نہیں تھی، بلکہ ایک مضبوط، خود مختار ماں بن چکی تھی. اس نے کلینک میں کام کے ساتھ ساتھ نرسنگ کی تربیت بھی لینا شروع کر دی تھی. وہ چاہتی تھی کہ جو درد اس نے جھیلا ہے وہ کسی اور عورت کو نہ سہنا پڑے. میں نے دیکھا کہ وہ پہلے سے کہیں زیادہ پر اعتماد ہو چکی تھی. اس کی آنکھوں میں وہ خوف نہیں تھا جو ایئرپورٹ پر پہلی بار دیکھنے کو ملا تھا. ایک دن جب میں کلینک کے ایک مریض کی فائل دیکھ رہی تھی، نائلہ میرے پاس آئی. وہ پرجوش لگ رہی تھی. میں تم سے کچھ کہنا چاہتی ہوں، اس نے مسکراتے ہوئے کہا. میں نے فائل بند کر دی اور اس کی طرف متوجہ ہوئی. ہاں بولو نائلہ، کیا بات ہے؟ میں نے سوچا ہے کہ میں صرف یہاں نرسنگ نہیں سیکھوں گی، بلکہ میں ایک دن اپنی نرسنگ سینٹر بھی کھولوں گی، جہاں صرف وہ خواتین کام کریں گی جو کسی نہ کسی مصیبت سے گزر کر یہاں تک پہنچی ہیں، جیسے میں تھی. اس کی آنکھوں میں چمک تھی. میں حیران رہ گئی. نائلہ، جو کبھی اپنی زندگی کے لیے ڈری سہمی رہتی تھی، آج دوسروں کے لیے روشنی بننا چاہتی تھی. میں نے خوشی سے کہا، یہ تو ایک زبردست خیال ہے نائلہ، اور تم یہ ضرور کر سکتی ہو. میں تمہارے ساتھ ہوں. اگرچہ نائلہ اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر وہ سماج جہاں اس نے ظلم سہا تھا اسے اب بھی کمزور سمجھتا تھا. کچھ لوگ اس کے خلاف باتیں کرتے، اس کے کردار پر شک کرتے اور اسے مشکوک نظروں سے دیکھتے. ایک دن کلینک کے باہر کچھ لوگ کھڑے اس کے بارے میں باتیں کر رہے تھے. یہ وہی لڑکی ہے نا جو اپنے شوہر کے خلاف عدالت گئی تھی، اب اکیلی گھوم رہی ہے، ضرور کوئی نہ کوئی چکر ہوگا. نائلہ نے یہ سنا اور اس کا چہرہ اداس ہو گیا. وہ چپ چاپ میرے پاس آئی اور کہا، کبھی کبھی لگتا ہے کہ میں نے سب کچھ کر بھی لیا تو کیا فائدہ، لوگ پھر بھی اپنی سوچ نہیں بدلیں گے. میں نے اس کا ہاتھ تھاما. دیکھو نائلہ، دنیا ہمیشہ باتیں کرے گی، مگر تمہیں اپنی سچائی پر قائم رہنا ہے. اگر تم رک گئی تو وہی لوگ جیت جائیں گے جو تمہیں توڑنا چاہتے ہیں. تمہیں اپنے مقصد پر دھیان دینا ہے. نائلہ نے گہری سانس لی اور مسکرا دی. ہاں تم ٹھیک کہہ رہی ہو، میں رکوں گی نہیں. نائلہ نے دن رات محنت کر کے اپنی نرسنگ کی تعلیم مکمل کر لی. وہ میرے کلینک کی ایک ماہر نرس بن چکی تھی اور کئی عورتوں کی مدد کر رہی تھی. وہ ان خواتین کے لیے ایک مثال بن چکی تھی جو سمجھتی تھیں کہ ظلم سہنے کے بعد زندگی میں کوئی امید نہیں بچتی. ایک دن ایک نوجوان لڑکی کلینک میں آئی. اس کے چہرے پر پریشانی تھی. وہ اندر آ کر جھجک رہی تھی. نائلہ نے آگے بڑھ کر نرمی سے پوچھا، بیٹا کیا ہوا، کس لیے آئی ہو؟ لڑکی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. میرا شوہر میرے ساتھ ظلم کر رہا ہے،
مجھے مار پیٹ رہا ہے، مگر میرے والدین کہتے ہیں کہ صبر کرو، یہ عورت کی قسمت ہے۔ نائلہ نے گہری سانس لی اور کہا، یہ عورت کی قسمت نہیں، یہ ظلم ہے، اور ظلم سہنا بھی غلط ہے۔ اگر تم چاہو تو ہم تمہاری مدد کر سکتے ہیں، تمہیں محفوظ جگہ فراہم کر سکتے ہیں اور قانونی مدد بھی دلا سکتے ہیں۔ لڑکی حیرت سے نائلہ کو دیکھنے لگی۔ کیا واقعی؟ میں سوچ رہی تھی کہ مجھے کہیں سے مدد نہیں ملے گی۔ نائلہ نے مسکرا کر کہا، اگر میرے لیے مدد مل سکتی تھی تو تمہارے لیے بھی ملے گی۔ میں بھی تمہاری طرح تھی، مگر میں نے ہمت کی اور آج میں تمہارے سامنے کھڑی ہوں۔ تم بھی کر سکتی ہو۔ کچھ دن بعد نائلہ کے ماضی کا ایک سایہ اس کے سامنے پھر آ گیا۔ ایک دن کلینک میں بیٹھے ہوئے اچانک ایک آدمی اندر داخل ہوا۔ وہ نائلہ کے شوہر کا بھائی تھا۔ اس کے چہرے پر غصہ تھا۔ وہ سیدھا نائلہ کے پاس آیا اور دھمکی دی، تم نے ہمارے خاندان کو بدنام کیا ہے۔ تمہیں لگتا ہے کہ تم آزاد گھوم سکو گی؟ تمہیں اس کی قیمت چکانی ہوگی۔ نائلہ ایک لمحے کے لیے ساکت ہو گئی، مگر پھر اس نے گہری سانس لی اور مضبوطی سے جواب دیا، بدنامی میں نے نہیں کی، تمہارے بھائی نے کی تھی جب اس نے ظلم کیا۔ میں نے صرف سچ کے لیے لڑائی لڑی، اور اگر تم مجھے نقصان پہنچانے آئے ہو تو سن لو، میں اب ڈرنے والی نہیں۔ وہ آدمی غصے سے چیخنے لگا، مگر کلینک کے دوسرے لوگوں نے اسے باہر نکال دیا۔ نائلہ کے ہاتھ کانپ رہے تھے، مگر اس کی آنکھوں میں خوف نہیں تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اب وہ پہلے جیسی نائلہ نہیں رہی۔ چند ماہ بعد نائلہ کی زندگی میں ایک نئی خوشی آئی۔ اس نے اپنی چھوٹی سی نرسنگ سینٹر کا آغاز کیا، جہاں وہ ان عورتوں کو کام سکھاتی تھی جو اپنے پیروں پر کھڑا ہونا چاہتی تھی۔ اس کا بیٹا اب بڑا ہو رہا تھا، اور اس کی مسکراہٹ نائلہ کے لیے دنیا کی سب سے بڑی خوشی تھی۔ میں ایک دن اس کے سینٹر میں گئی اور دیکھا کہ نائلہ ایک نوجوان لڑکی کو سکھا رہی تھی کہ مریضوں کی دیکھ بھال کیسے کرنی ہے۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا، دیکھو نائلہ، تم واقعی اپنے خواب کو حقیقت میں بدل رہی ہو۔ نائلہ مسکرا کر بولی، ہاں، اور یہ سب تمہاری وجہ سے ممکن ہوا۔ اگر تم نے مجھے نہ سنبھالا ہوتا تو شاید میں کبھی خود کو کھڑا نہ کر پاتی۔ میں نے نرمی سے کہا، میں نے صرف تمہیں راستہ دکھایا، چلنا تم نے خود سیکھا، اور مجھے تم پر فخر ہے نائلہ۔ نائلہ نے مسکرا کر اپنے بیٹے کی طرف دیکھا جو معصومیت سے کھیل رہا تھا۔ اس نے آہستہ سے کہا، اب میں جانتی ہوں کہ زندگی کبھی ختم نہیں ہوتی، چاہے جتنے بھی اندھیرے ہوں۔ ہر رات کے بعد ایک نیا سورج طلوع ہوتا ہے، اور میں نے اپنی نئی صبح کو پا لیا ہے۔ یہ کہانی صرف نائلہ کی نہیں، بلکہ ہر اس عورت کی ہے جو ظلم سہتی ہے مگر ہمت نہیں ہارتی، جو ایک نئی زندگی کی امید رکھتی ہے، اور جو اپنی تقدیر خود لکھنے کا حوصلہ رکھتی ہے۔ نائلہ نے ثابت کر دیا کہ اگر ایک عورت چاہے تو وہ کسی بھی مشکل کو شکست دے سکتی ہے اور اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتی ہے۔ ہمارے معاشرے میں گہرا اور پیچیدہ مسئلہ موجود ہے جو صرف اخلاقی طور پر ہی نہیں بلکہ قانونی طور پر بھی ایک سنگین جرم ہے، اور وہ بے لڑکیوں کو خرید و فروخت۔ یہ ظلم ان لڑکیوں کے ساتھ کیا جاتا ہے جن کی عمریں ابھی بہت کم ہوتی ہیں، جنہیں بچپن سے زندگی کی خوشیوں بھری لمحات سے پہلے ہی شدید اذیت کا سامنا ہوتا ہے۔ ان لڑکیوں کی خرید و فروخت ہمارے معاشرتی اقدار اور انسانیت کی تضحیک ہے، اور یہ وہ مسئلہ ہے جسے ہمیں سرعام اٹھانا اور اس کے خلاف آواز بلند کرنی چاہیے۔ یہ بہت تلخ حقیقت ہے کہ اس معاشرے میں بعض امیر طبقوں کے لوگ ان کم عمری کی لڑکیوں کو خریدتے ہیں تاکہ ان سے اولاد پیدا کی جا سکے، اور ان لڑکیوں کو وہ زندگی دی جاتی ہے جو در حقیقت ان کے حق میں نہیں ہے۔ یہ نہ صرف ان لڑکیوں کے حقوق کی سنگین خلاف ورزی ہے بلکہ ہمارے معاشرتی نظام کی بنیادوں کو بھی ہلا دیتی ہے۔ اگر یہ سلسلہ جاری رہا تو ہم اپنی نسلوں کو بھی اس ظلم کا شکار بنا سکتے ہیں۔ ان لڑکیوں کی زندگیوں میں خوشی اور سکون کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی، کیونکہ ان سے ان کا بچپن چھین لیا جاتا ہے، اور انہیں نہ صرف جسمانی بلکہ ذہنی اذیت کا سامنا بھی ہوتا ہے۔ جب ہم اس موضوع پر بات کرتے ہیں تو ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ یہ صرف لڑکیوں کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ یہ پورے معاشرے کا مسئلہ ہے۔ یہ مسئلہ اس وقت تک حل نہیں ہو سکتا جب تک ہم سب اس کے خلاف نہیں کھڑے ہوتے۔ ہمیں ان لڑکیوں کے حقوق کے لیے آواز اٹھانی ہوگی، کیونکہ ان کا بچپن ان کا حق ہے، اور ہمیں انہیں وہ زندگی واپس دینی ہوگی جس کی وہ حقدار ہے۔ یہ صرف لڑکیوں کا مسئلہ نہیں، یہ انسانی حقوق کا مسئلہ ہے۔ اگر ہم نے اس معاملے میں خاموشی اختیار کی تو ہم نہ صرف ان لڑکیوں کو ظلم کا شکار کریں گے بلکہ اپنے معاشرتی اخلاقیات اور انسانی قدروں کو بھی ختم کر دیں گے۔ لڑکیوں کی خرید و فروخت کی سب سے بڑی وجہ غربت اور ناداری ہے۔
بعض اوقات یہ لڑکیاں اپنے والدین کی طرف سے مجبور کی جاتی ہیں کہ وہ انہیں بیچ کر اپنے خاندان کی مالی حالت کو بہتر کریں، یا پھر انہیں ایسے لوگوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے جو ان سے ذاتی فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان لڑکیوں کے لیے یہ ایک دھوکہ ہوتا ہے، کیونکہ وہ سمجھتی ہیں انہیں ایک بہتر زندگی ملے گی، لیکن حقیقت میں ان کی زندگی ایک اور قسم کی اذیت کا آغاز ہوتی ہے۔ ان لڑکیوں کو ایک غیر محفوظ ماحول میں ڈال دیا جاتا ہے جہاں ان کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہوتا، صرف ان کا جسم اور ان کی صلاحیتیں اس دنیا سے خریدار کے مفاد کے لیے استعمال کی جاتی ہیں۔ ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ اس ظلم کے خلاف کھڑے ہونے کے لیے ہمیں خود کو اور اپنے معاشرتی نظام کو مضبوط بنانا ہوگا۔ ہمیں اپنے اندر یہ عزم پیدا کرنا ہوگا کہ ہم ان لڑکیوں کے حقوق کے لیے لڑیں، اور ہم کسی بھی حالت میں ان ظالموں کو نہیں چھوڑیں گے جو اس ظلم کو فروغ دیتے ہیں۔ ان لڑکیوں کے حق میں بولنا ایک انتہائی اہم قدم ہے، اور یہ ہمارے معاشرتی اخلاقی فرض کا حصہ ہے۔ ہمیں اس بات کو سمجھنا ہوگا کہ جب تک ہم ان کی مدد کے لیے قدم نہیں اٹھاتے، تب تک یہ مسئلہ مزید بڑھتا جائے گا۔ ہمیں اس سلسلے میں قانون کو بھی مضبوط بنانا ہوگا تاکہ ان لڑکیوں کو انصاف مل سکے۔ ہمیں ان ظالموں کے خلاف سخت ترین سزائیں دینی ہوں گی تاکہ وہ دوسروں کو بھی عبرت کا نشان بنا سکیں۔ اس کے علاوہ ہمیں تعلیم اور آگاہی پھیلانی ہوگی تاکہ لوگ اس مسئلے کی حقیقت کو سمجھ سکیں اور اس کے خلاف کھڑے ہوں۔ ہمیں ان لڑکیوں کے لیے ایک ایسا ماحول پیدا کرنا ہوگا جہاں وہ خود کو محفوظ اور عزت دار محسوس کریں، جہاں انہیں زندگی کے نئے مواقع ملیں، اور جہاں انہیں اپنا بچپن گزارنے کا پورا حق ہو۔ یہ بھی ضروری ہے کہ ظلم کے خلاف آواز بلند کرنے میں ہمیں کسی سے خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں ایک مقصد کے ساتھ بھیجا ہے، اور ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم ہر طرح کے ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں۔ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم اگر اس ظلم کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں تو ہمیں اس کے نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا، لیکن ہمیں اللہ کی مدد پر بھروسہ رکھنا ہوگا، کیونکہ وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ اگر ہم ان لڑکیوں کے حقوق کے لیے لڑنے کا عہد کر لیں تو ہمیں انشاءاللہ کامیابی حاصل ہوگی، اور ہم ان لڑکیوں کو اس دنیا میں وہ عزت اور احترام دلا سکیں گے جو ان کا حق ہے۔ یہ مسئلہ ہمارے معاشرتی ڈھانچے کی عکاسی کرتا ہے، اور ہمیں اسے تبدیل کرنے کے لیے مکمل طور پر متحد ہونا ہوگا۔ جب ہم اس معاملے میں سچائی کے ساتھ آواز بلند کریں گے تو ہم اپنے معاشرتی نظام کو بدلنے کی طاقت حاصل کریں گے اور اس مسئلے کا خاتمہ کر سکیں گے۔ ان لڑکیوں کا حق ہے کہ وہ آزادانہ زندگی گزاریں، اپنی مرضی سے شادی کریں اور اپنی زندگی کے فیصلے خود کریں۔ ہمیں ان کے حق میں آواز اٹھانی چاہیے اور اس ظلم کا خاتمہ کرنا چاہیے تاکہ ہمارا معاشرہ ایک بہتر اور پرامن جگہ بن سکے۔ جی تو دوستو، کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی کہانی؟ اپنی رائے کا اظہار ہمارے کمنٹس باکس میں ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو کر لیجیے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور بیل آئیکن لازمی پریس کر لیجیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت موصول ہو سکے۔ ملتے ہیں ایسی ہی ایک سبق آموز کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔